کورونا وائرس کے باعث حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کے معاملے پر راولپنڈی کی تاجر تنظیمیں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہیں۔ ایک دھڑے کی طرف سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے دھڑے نے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کاروبار جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاجروں کے ایک دھڑے کی طرف سے کیے جانے والے احتجاج میں آج ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم NN اردو کا YouTube چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ کچھ یوں ہے کہ راولپنڈی کی تاجر برادری کورونا کی تیسری لہر میں کورونا کیسوں میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر 2 ہفتوں کے لاک ڈاؤن پر 2 واضح دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی کی قیادت میں ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن اور شادی ہالوں و مارکیٹوں کے نمائندے لاک ڈاؤن کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی، جبکہ راولپنڈی کے چھوٹے تاجروں نے حکومتی فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا ہے اور مختلف تاجر تنظیموں نے اپنے چھوٹے بازاروں میں لاک ڈاؤن کی پابندی اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے نوٹس بھی آویزاں کر دیے ہیں اور اپنی مارکیٹوں میں تاجروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے حکومتی ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل کریں اور SOPs کی پاسداری کریں۔ اس ضمن میں تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی نائب صدر اور جیولرز ایسوسی ایشن کے رہنما راجہ کیسر کیانی اور انجمن تاجران صادق آباد کے صدر راجہ وقار سمیت شہر کی مختلف تنظیموں نے حکومتی فیصلے کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحت اور زندگی روزگار یا کاروبار سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اس موقع پر کسی بھی سیاست یا مخالفت کے بجائے ملک کے تمام طبقات کو حکومت سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس موذی وبا سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے۔ چھوٹے تاجروں کا موقف تھا کہ بڑی تاجر تنظیمیں تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے بجائے صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑتی ہیں، جس کے لیے چھوٹے تاجروں کو استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا تمام چھوٹے تاجر حکومتی ہدایات اور SOPs پر عمل درآمد کو ترجیح دیں گے۔ ادھر انجمن تاجران راولپنڈی کے ایک دھڑے نے ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن اور شادی ہالوں و مارکیٹوں کی نمائندہ تنظیم کے ساتھ مل کر آج راولپنڈی لیاقت باغ میں احتجاج بھی کیا ہے۔ اس موقع پر احتجاجی تاجروں نے ٹریفک بلاک کر دی، تاہم اس موقع پر شہریوں اور تاجروں میں اس وقت تصادم ہوتے رہ گیا جب احتجاج کی وجہ سے ٹریفک بلاک میں پھنسے عوام نے گاڑیوں کے ہارن بجا کر تاجروں سے مری روڈ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ لیاقت باغ کے تمام اطراف گاڑیوں میں پھنسے افراد نے لگاتار ہارن بجانا شروع کر دیے، جس سے تاجر قائدین کو اپنی تقریریں روکنا پڑیں۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری نے پہنچ کر ٹریفک کے لیے راستہ کھلوایا، تاہم احتجاج کرنے والے تاجروں کا موقف تھا کہ کورونا کی آڑ میں تاجروں کا معاشی قتل بند کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت معاشی قتل کے اس نوٹیفیکیشن پر نظر ثانی کرے۔ یاد رہے کہ پنجاب حکومت نے کورونا کی تیسری لہر میں کورونا کیسوں میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر 15 سے 28 مارچ تک راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ دریں اثنا راولپنڈی میں حکومت کی جانب سے کسی بھی سطح پر کورونا SOPs پر عمل درآمد کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں۔ جڑواں شہروں میں بیشتر تعلیمی اداروں میں نہ تو طلباء و طالبات کو چھٹی دی گئی، نہ ہی 50% سٹاف کے فارمولے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ مارکیٹوں اور بازاروں میں ماسک کی پابندی سمیت تمام SOPs کو یکسر نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ واضح رہے کہ حکومتی احکامات کے باوجود شہر کے بیشتر علاقوں میں شام 6 بجے دکانیں بند کرنے کے احکامات کے باوجود بھی مارکیٹیں 6 بجے کے بعد کھلی رہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سماجی فاصلے کے احکامات پر عمل درآمد بھی نہ ہو سکا ہے۔